بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر براس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام، حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکون ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ مظہر براس صاحب، وہی خبریں ہیں جو پوری قوم سارا دن دیکھتی ہے اور کئی دنوں سے خبریں چلی آ رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اس میں کوئی تبدیلی ہوتی چلی جا رہی ہے، جب جمع تفریق ہو رہی ہے، جو چھپے ہوئے چہرے تھے وہ بالکل سامنے آ گئے ہیں، اور ان کے سامنے آنے پر جنہیں چھوڑ کے گئے ہیں انہیں دکھ ہوا ہے، اور جب دکھ ہوتا ہے تو وہ جذبات میں دکھ پلٹ جاتا ہے، اور وہ جذبات جو ہیں آج تو شدت اختیار کر گئے۔ پھر سندھ ہاؤس پہ دھاوا بولا گیا، گیٹ پھلانگے گئے اور عجیب و غریب صورتحال ہوگی۔ اس کے بعد تمام طرف سے اس کی مذمتی بیانات بھی شروع ہو گئے، کچھ لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا، اور کچھ لوگوں کو جو دو MNAs جو تھے جن کی قیادت میں لوگ وہاں حملہ کرنے گئے تھے، دھاوا بولنے گئے تھے، انہیں شخصی ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے، جناب آصف علی زرداری نے شدید مذمت کی ہے اس سارے معاملے کی، اور PTI نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو ان کے منحرف لوگ ہیں جو ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو شوکاز نوٹس دیا جائے، اور کچھ اور باتیں بھی ہو رہی ہیں، بہت ساری باتوں پہ غور ہو رہا ہے۔ وہ باتیں جو ہیں وہ مظہر اللہ صاحب آپ ہی سے پوچھیں گے، تو آپ ہی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بتائیے، معاملہ کہاں تک اب چل پڑا ہے اور کدھر جا رہا ہے؟ آج تو کشیدگی کی طرف چل پڑا، معاملہ سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ الوی صاحب پچھلے ہفتے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سیاست دانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور امن کی بات کرنی چاہیے، دوست تصادم سے گریز کرنا چاہیے۔ اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ دیکھیے، تصادم ہوتا ہے تو غریبوں کے بچے شہید ہو جائیں گے، ان کی سیاست یہیں کی یہیں رہ جائے گی، اور یقین کیجئے جو بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، ایسے معاملات میں پیچھے پلٹ کر انہیں کوئی اس کے بچوں کو نہیں پوچھتا، کوئی اس کی بیوہ کو نہیں پوچھتا، اور وہ بیچارے رل جاتے ہیں۔ تو اس لیے سیاستدانوں کو قوم پہ رحم کرنا چاہیے۔ جھوٹے تو یہ سیاستدان ہیں ہی، اس لیے کہ صبح بیان اور دیتے ہیں، شام کو اور دیتے ہیں، جو شام کو دیتے ہیں اس سے اگلے دن کوئی اور بیان آ جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ایک تو دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے سامنے ان تمام سیاستدانوں کا ایک چہرہ پیش ہو رہا ہے، صحیح جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں استقامت نہیں، ان کی بد تہذیبی سامنے آ رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، گفتگو میں شائستگی نہیں، نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں۔ اسے آپ اگر کہیں کہ یہ کوئی جمہوری رویہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر جمہوری رویہ ہے۔ یہ تو ایسا رویہ ہے کہ جیسے کوئی غنڈہ گردی کر رہا ہو، یہ جمہوری رویہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے جی، سندھ ہاؤس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آج وہاں اب گزارش یہ ہے کہ جو اراکین سندھ ہاؤس میں موجود ہیں PTI کے، انہوں نے کل آپ کے علم میں بھی ہے، ہمارے ناظرین کے علم میں بھی ہے، کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں اور ہمیں تحفظ چاہیے تھا، یہاں ہماری حفاظت ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ ڈرائنگ روم میں بھی نظر آئے، اور کچھ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی دکھائی دیے گئے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے، وہ جو MNAs ہیں، جی کہ ہمارا 3 سالوں میں کوئی کام نہیں ہوا، صحیح ہے۔ اور ہمارے لیے فیس کرنا لوگوں کو مشکل ہے کہ مہنگائی کی صورتحال ہے۔ صحیح ہے۔ جواباً جو حکومتی وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی کے باپ کا ٹکٹ تھا، یہ PTI کے ٹکٹ پر جیتے تھے، پہلے استعفیٰ دیں اور پھر اگلی بات کریں۔ تو اس طرح آج کوئی 1-2 کال بھی لیک ہوئی کسی ایک MNA کی، راجہ ریاض کی، کوئی ان کی اپنی کوئی سپورٹر ہوں گے جنہوں نے کال کی۔ تو یہ اب دونوں طرف دیکھا جائے تو دونوں اپنے اپنے موقف میں سچے ہیں۔ صحیح ہے۔
حکومتی لوگ بھی سچے ہیں کہ بھئی آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے صحیح ہے. تو آپ کو پی ٹی آئی کا ساتھ دینا چاہیے. ہوں. اور وہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی لالچ نہیں دیا، نہ ہم نے کوئی پیسے لیے، یہ ان کا موقف ہے. جی ہاں. جبکہ حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ منڈی لگی ہوئی ہے اور پیسے بانٹے جا رہے ہیں اور بیگ بھر بھر کے آئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے، ہمیں نہیں پتہ. تو دونوں طرف کا موقف اگر سنا جائے تو دونوں سچے ہیں. صحیح. تو اب میرا خیال ہے کہ جتنے ایم این ایز منحرف ہو چکے ہیں پی ٹی آئی سے، اب شاید اپوزیشن کو اتحادیوں کی بھی ضرورت نہیں رہی. جی. اچھا نہیں، ابھی انہی پہ تھوڑی سی ایک اور بات کر رہے تھے. مثال ہے کہ جو ایک رویہ روا رکھا گیا، ٹھیک ہے لوگ ناراض ہو کے گئے، پہلے ان کی ناراضگی اتنی تھی کہ جی ہمارے کام نہیں ہو رہے، یا وہ سوچتے ہوں گے جی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں، ملاقات نہیں ہو رہی، ٹائم نہیں مل رہا، یا کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز کی بات ہوگی، جو بھی اس طرح کی کچھ شکوے شکایات. ظاہر ہے جو بھی الیکشن جیت کے آتا ہے اس نے لوگوں کو منہ دکھانا ہوتا ہے. لیکن یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھیرا ہوا ہے وزیر اعظم کو ان الیکٹڈ لوگوں نے، جو ایسے ہی لینڈ کی ہیں اس پاکستان پہ. اب جو رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، ان کے گھروں کے سامنے مظاہرے، لوٹے لے کے جانا، لاہور میں بھی اس طرح کے مظاہرے کیے گئے، پشاور میں بھی کیے گئے، ادھر اسلام آباد میں سندھ اسمبلی میں بھی. تو اگر ان لوگوں کی واپسی کا کوئی 1 2 یا 10% کوئی اگر چانس تھا بھی صحیح، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ کیا اب چانس بچ گیا ہے کہ کوئی وہ واپس آ جائیں گے؟ کیونکہ آج جو شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کی، ایک دائیں بائیں وہ بٹھایا ہوا تھا اسد عمر کو اور فواد چودھری صاحب کو، تو جناب ان کی ذمہ داری ہوگی، یہ جائیں گے، رابطے کریں گے، ناراض لوگوں کو منائیں گے. تو اس طرح کے رویے کے بعد ہے کوئی چانس کہ جو لوگ ناراض ہیں وہ واپس آ جائیں گے؟ دیکھیے اس ملک میں جو پچھلے 35-40 سال سے سیاست ہوئی، اس میں کئی رویوں کی بانی مسلم لیگ نون ہے. مثلاً یہ جو ذاتی حملے کرنا، پوسٹر گرانا اور غلیظ زبان استعمال کرنا، اس کی ابتدا لیٹ 80s میں اور 90s میں بھٹو فیملی کی 2 خواتین کے حوالے سے نون لیگ نے کی. اس کے بعد 90s میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے، یہ جو چھانگا مانگا کا بازار لگا، وہ ختم ہو گیا تھا. کب ختم ہوا؟ یہ 2008 کے بعد ختم ہوا. 2008 تک رہا، اس لیے رہا کہ 2002 میں جب حکومت نہیں بن رہی تھی تو پیپلز پارٹی کو توڑ کر ایک پیٹریاٹ گروپ بنایا گیا تھا. جی. تو وہ ایک ہارس ٹریڈنگ اور طرح سے ہوئی تھی. لیکن 2008 کے بعد چونکہ یہ جماعتیں میثاق جمہوریت کے تحت آئی تھیں، تو انہوں نے یہ قانون سازی بھی کی کہ فلور کراسنگ نہ ہو، تاکہ یہ جو منڈی لگتی ہے یہ نہ لگا کریں. ٹھیک ہے. مگر بدقسمتی سے وہی جماعتیں اب حالات کو اس طرف لے جا رہی ہیں کہ اپنی ہی قانون سازی کے خلاف وہ منظر جو بنا رہی ہیں وہ ان کی قانون سازی کے خلاف ہے. انہوں نے فلور کراسنگ کو ایک جرم بنایا، اب اس جرم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاست ہے اس میں یہ بری روایات نہیں ہونی چاہیے، اور ان بری روایات کا خاتمہ ہی اچھی بات ہے. مگر سیاستدان ہمارے مفادات کے پیچھے چلتے ہیں، مفادات کی خاطر وہ ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہتے ہیں، نہیں، وہ لوگ تو مفادات کی کہہ رہے ہیں خاطر نا، اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. ملا صاحب وہ تو کھلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑنا. ٹھیک ہے، جب گنتی ہوگی ہم عدم اعتماد کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد ہمیں آئندہ الیکشن کے لیے ہم علیحدہ اسی لیے ہوئے ہیں. جو بہت سارے لوگوں کی گفتگو کا آپ نے بھی حوالہ دیا، ہم نے سب نے سنی کہ ان کا کہ بھائی ٹھیک ہے ان کے ٹکٹ پہ جیتے تھے، اب نہیں. بالکل ٹھیک ہے، ان کے ٹکٹ پہ جیتے تھے نا. اصولی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف ووٹ پھر نہیں دینا چاہیے ان کو. ان کے ٹکٹ پہ جیتے تھے، ان سے کام نہیں بنا، استعفیٰ دیں اور الیکشن لڑ کر آ جائیں. اب یہ جو قانون سازی کی گئی تھی 63A،
یہ اسی لیے کی گئی تھی فلور کراسنگ سے بچا جائے، لیکن اب فلور کراسنگ کو ترغیب دیا جا رہا ہے۔ میں اس میں نہ کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہوں، صحیح ہے، یہ ظاہر اصولی ہے، بات ہے، قانونی بات کر رہے ہیں ٹھیک آپ۔ ہے۔ ہاں جی، اصولی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ضمیر فروشی کرتے ہیں تو آپ کا وہ ووٹر جس نے آپ کو ووٹ دیا ہوتا ہے، جیسے راجہ ریاض کو آج ایک بندے نے، کسی نے کہا کہ ہم نے تو اس لیے نہیں آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ، حالانکہ اس بندے کو نہیں پتا تھا کہ راجہ ریاض صاحب اگلا ٹکٹ کس سے لیں گے، وہ تو ان کو پیپلز پارٹی کے کھاتے میں شمار کر رہے تھے، حالانکہ سنا تو یہ ہے کہ راجہ ریاض جو ہیں وہ نون لیگ کا ٹکٹ لیں گے۔ نہیں، راجہ ریاض سے اس سے پہلے بھی ٹف ٹائم دیتے رہے ہیں نا، کوئی آج پہلی دفعہ تو وہ سامنے نہیں آئے، چلے باقی بہت سارے لوگ تو پہلی دفعہ سامنے آئے۔ ٹف ٹائم دیتے رہے ہیں، بہت سے لوگ پہلی دفعہ سامنے آئے ہاں ہیں۔ جی، ایسے گزارش یہ ہے کہ آپ کو، ٹھیک ہے آپ نے پارٹی چھوڑنی ہے آپ چھوڑ دیں۔ اس کی دیکھیے ایک مثال ہے، یوسف رضا گیلانی نے جب مسلم لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو جن لوگوں نے پچھلے ادوار میں بھی ایسا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے پارٹیاں چھوڑیں لیکن وہ پھر ریزائن کر کے چلے گئے، اور اگلا الیکشن انہوں نے جس پارٹی سے بھی لڑا، یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ کس سے لڑا، جمعیت علماء اسلام سے لڑا یا نون لیگ سے لڑا یا پیپلز پارٹی سے لڑا یا کس پارٹی سے لڑا۔ گزارش یہ ہے کہ جس پارٹی کا آپ ٹکٹ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کی فیور کریں، ٹھیک ہے، مگر یہاں چونکہ ایک قانون سازی ہوئی اور اسی قانون سازی کے خلاف ایک رویہ اپنایا جا رہا ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کو پیپلز پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے، نون لیگ کی حکومت بن جاتی ہے، اسی طرح کوئی شخص اٹھے، ایک گروپ کو توڑے اور حکومت کو عدم استحکام کا شکار کر دے۔ پاکستان کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی استحکام ہو، اللہ کرے ہو جائے، اور پاکستان کی معیشت جس طرح اب یہ جو صورتحال ہے، اس سے کوئی معیشت میں بہتری نہیں ہوگی۔ یہ جو تصادم کی صورتحال ہے، اس تصادم کی صورتحال میں کوئی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں؟ کبھی نہیں کرتے۔ سرمایہ کار تو امن ڈھونڈتے ہیں نا، سرمایہ کار تو ایسی چڑیاں ہیں کہ جہاں دانہ ملے اور امن بھی ہو وہاں بھاگ جائیں گے، تو وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو جہاں امن ہوتا ہے، جی دیکھیے جن ملکوں نے امن فراہم کیا، جہاں سیاسی استحکام نظر آیا، وہاں سرمایہ کار چلا گیا، اور یہ دیکھیے کہ کئی ممالک ہیں، کسی ایک کی مثال کیا دینی ہے، بہت سے ممالک ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لوگوں کا بھی ایک قصور ہے۔ جیسے ہم دیکھیے سیاستدانوں پہ تنقید کرتے ہیں، کسی کا دادا ایم این اے تھا، پھر اس کا باپ بنا، پھر آج وہ خود بنا ہوا ہے، ہمارے لوگ بھی ان لوگوں سے باہر نہیں نکلتے، صحیح ہے، یہ لوگوں کا قصور ہے۔ صحیح ہے، وہ ایسے لوگوں کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ جب ایک دفعہ کوئی بن گیا، اس نے ضمیر فروشی کر دی، کسی پارٹی سے بھی کر دی، تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو کیوں چنیں جو صبح موقف اور اپناتے ہیں، شام کو اور اپناتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ کئی سیاسی پارٹیوں کے لیڈران ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ صحیح ہے جی، سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں، اور بہرحال یہ فلور کراسنگ خود جب منع کر دی گئی تھی، خود اس کے خلاف قانون سازی کی گئی تھی، تو اب خود ہی آگے بڑھ کر وہی لوگ جنہوں نے یہ قانون سازی کی تھی وہی اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، دونوں طرف سے کوششیں جاری ہیں، اور آج سندھ ہاؤس میں بھی دعویٰ بولا گیا ہے جس کا غلط سمجھا گیا ہے، جس کو ایک عام جتنے بھی لوگ سنجیدہ طبقے ہیں انہوں نے اس کو غلط سمجھا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نے اس حملے کی مظہر برلا صاحب شدید مذمت کی ہے، بلکہ سعید غنی نے تو یہ کہا ہے کہ اسلام آباد میں وفاق میں سندھ ہاؤس پر اس حملے کو ہم سندھ پر حملہ تصور کرتے ہیں۔
یہ تو خیر ایک سندھ کارڈ کی بات انہوں نے کر دی، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ گزارش یہ ہے کہ شیخ رشید احمد کہاں ہے آج؟ اگر مولانا فضل الرحمان کے کارکن حملہ کریں لاجز پہ تو وہ ناجائز ہے، تو سندھ ہاؤس پر اگر حملہ کریں پی ٹی آئی کے کارکن تو وہ جائز کیسے ہو گیا؟ ایک ہی شہر میں ہے۔ صحیح ہے۔ تو گزارش تو یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو مولانا کے لوگوں نے کیا وہ بھی غلط تھا، تو آج جو پی ٹی آئی نے کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، صحیح ہے۔ اور ان کی حکومت بھی ہے، تو شیخ رشید صاحب آج پتہ نہیں کیوں نہیں بولے، یا بولے ہیں تو پتہ نہیں چھپ کے بولے ہیں، تو پھر 2 ایم این ایز اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ آپ کے ایم این ایز اگر منحرف ہوئے ہیں تو اس میں سندھ ہاؤس کا کیا قصور ہے؟ صحیح ہے۔ تو آپ دیکھیے سندھ ہاؤس کے سامنے چیف جسٹس کا گھر ہے، بڑا حساس ایریا سارا ریڈ زون میں ہے، اور ساتھ ہی پنجاب ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس ہے، اور یہ کے پی ہاؤس ہے۔ تو آپ ایک حساس ترین علاقے میں اس طرح کی غنڈہ گردی کریں، ریڈ زون میں، کہ شیشے توڑیں اور دیواریں پھلانگیں، تو یہ رویہ، اسی کی تو میں وقفے سے پہلے مذمت کر رہا تھا ہاں جی، کہ یہ رویہ قطعاً درست نہیں۔ تصادم کا رویہ دیکھیے، آپ کسی پہ حملہ آور ہوں گے، کوئی آگے سے پولیس والا گولی چلا دیتا، ظاہر ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں، جی ہاں۔ تو کسی کی جان چلی جائے تو یہ کس قدر اچھا، یہ خطرناک 2-4 کھیل دنوں ہے۔ سے جو انہوں نے بہت کہہ رہے تھے وہاں سندھ پولیس آئی ہوئی ہے، سندھ سے اتنے آئے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا جی، آئے ہوئے ہوں گے، آپ کی بات پہ کہ اگر وہ ان میں سے کوئی حفاظت کے طور پہ کچھ کر دیتا تو پھر یہاں ایک اور نیا مسئلہ پیدا ہو جانا تھا۔ جی یہ دیکھیں، اسلام آباد میں یہ سندھ پولیس والوں نے یہ کر دیا ہے اور سندھ کے انتظامی اداروں نے یہ کر دیا ہے۔ یہ 2 عملی کیسی ہے کہ ایک طرف شیخ رشید احمد صاحب فرما رہے ہیں کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے۔ بھائی سندھ میں تو حالات خراب نہیں ہے، کراچی میں دھاوے تو اسلام آباد میں بولے جا رہے ہیں، ہاں جی، گنڈا گردی اسلام آباد میں ہو رہی ہے، تو یہاں پھر کیا لگنا چاہیے؟ ایک سوال پوچھوں آپ سے، یہ جو ریڈ زون کا ایریا ہے، ہم جہاں ہاں دیکھیں ہم بھی آتے ہیں تو ہماری گاڑیوں کو روکتے ہیں نا، ہمارے تو پروگرام کا بھی نام یہی ہے، پروگرام کا نام بھی یہی ہے، اور اسی وجہ سے آکے اس ایریا کے اندر سے یہ پروگرام ہوتا ہے۔ جہاں سے بھی ہم آئے، ہمارے چہرے فیملیئر، 25 30 سال سے شہر میں رہتے ہیں، جب بھی ہماری گاڑی آتی ہے تو پولیس والے 24 چیکنگ پہ اشارہ کرتے ہیں، روکتے ہیں، چہرہ دیکھ کے پھر جانے دیا یا کوئی شناخت دے کے۔ تو یہ اس ایریا میں بہت سارے 40-50 لوگ آ گئے اور سندھ اسمبلی کو انہوں نے فاتحانہ انداز میں فتح کرنے کی کوشش کی، تو کیا یہ اسلام آباد کی انتظامیہ پر بھی سوال نہیں اٹھتا؟ شیخ رشید صاحب کی تو آپ نے بات کی، آئی جی اسلام آباد یا باقی جو ریلیونٹ ادارے ہیں، کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل سوال اٹھتا ہے۔ پھر یہ اتنا حساس ایریا ہے، اس میں پریزیڈنسی ہے، اس میں پورا سیکریٹریٹ ہے، اس میں وزیر اعظم ہاؤس ہے، اس میں ایف بی آر ہے، الیکشن کمیشن ہے، اس میں سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، اور سب سے وفاقی شرعی عدالت ہے۔ ایک اور بڑا بات ہے کہ اس میں ہمارے غیر ملکی مہمان ہیں جو سفارتکار ہیں، سفارتکار ہیں، وہ اسی ریڈ زون میں ہیں۔ بالکل۔ تو آپ پوری دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستانی قوم اس طرح کی ہے کہ اگر کوئی ان کی بات نہ مانے تو جتھے کے جتھے حملہ آور ہو جاتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ اس پہ میں تو پی ٹی آئی والوں سے بھی کہوں گا اور عمران خان کو بھی کہوں گا کہ خان صاحب آپ خود مذمت کریں، اپنے کارکنوں کو روکیں، یہ سیاست کا حصہ ہے، ہار جیت۔ اور جو خان صاحب سے متعلقہ بات ہے، دیکھیے جو رکن منحرف ہو گئے اور جن کے گھروں میں ان کے علاقوں پہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو کر رہے ہیں، اس کے بعد تو ظاہر ہے ان کی واپسی کا دروازہ بند ہے، آپ نے پکا ہی بند کر دیا نا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اب عمران خان صاحب کے پاس 2 رستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے منحرف اراکین کا جو انحراف ہے اس کو تسلیم کریں اور 25-26 تاریخ کو استعفیٰ دے دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ممکن استعفیٰ دے بھی دیں، جی ہاں، چونکہ ووٹنگ میں تو ان کا جیتنا اب مشکل ہو گیا ہے، ظاہر کیونکہ جب ان کے ساتھی ان کو چھوڑ گئے ہیں، اور جلسے سے گریز کریں۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک
سپریم کورٹ بار کو بھی داد دینی چاہیے کہ ان کے صدر جو احسن بھون وہ چلے گئے عدالت میں، اگرچہ اس پہ اعتراض لگا لیکن وہ اعتراض دور کر دیا جائے ظاہر گا۔ ہے۔ تو کورٹ کو بھی مداخلت کرنی چاہیے کہ اس ریڈ زون میں یا اس کے آس پاس تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے دفعہ 144 لگا دی ہے اپوزیشن کو بھی جلسے سے روکیں، جی حکومت کو بھی جلسے سے روکیں، صحیح ہے۔ یہاں جلسہ نہ کریں، جائیں بھائی لاہور موچی دروازہ میں جلسہ کریں، کراچی نشتر پارک میں جا کے جلسہ کریں، لاہور ناصر باغ جا کے جلسہ کریں، پنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ کرنے، یہاں نہ کریں۔ صحیح۔ اس لیے کہ یہاں یہ ایک تو حساس ترین عمارتیں ہیں، پھر ہمارے دیکھیے ہمارا دارالخلافہ ہے، دارالحکومت ہے، اس میں بہت سے سفارتکار رہتے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ یہاں گولیاں چلیں، یہاں تصادم ہو؟ دونوں پارٹیاں تو متحارب ہیں اس وقت۔ لیکن حالانکہ جب پچھلی دفعہ وزیر اعظم صاحب نے از خود اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو خود انہوں نے کہا تھا، میں اپنے ورکر سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا مجھے اعتماد حاصل نہیں ہے تو میں چھوڑ دوں گا حکومت، میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو اب اتنے سارے اب یہ معاملات رستہ ہے، کرنے کی کیا دیکھیے، ضرورت ہے؟ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں اور عوام میں چلے جائیں، ہاں اور اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھیں، صحیح ہے۔ اور وہاں جا کے ان منحرف اراکین کا بھی بندوبست کریں، درست ہے۔ ان کو لتاڑیں، ان کو کہیں ان لوگوں کو میں نے ٹکٹ دیے، یہ جب برا وقت آیا مجھے چھوڑ گئے، اور اگر وہ عوام میں جاتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اس لیے کہ وہ پھر زیادہ طاقت سے آئیں گے۔ ان کا ویسے بھی جو آج کل بیانیہ ہے وہ لوگوں میں تو پاپولر ہے، جی اراکین اسمبلی میں نہ ہو صحیح ہے۔ لیکن لوگوں میں تو پاپولر ہے ان کا بیانیہ، تو وہ اپنے بیانیوں کو بڑھائیں، اپوزیشن میں جائیں، اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں اور جلسے کریں۔ یہ تو ایک رویہ ہو گیا سیاسی۔ صحیح ہے۔ اب جو تصادم والا رویہ ہے یہ بالکل غیر سیاسی ہے، یہ بالکل غیر جمہوری رویہ ہے صحیح ہے۔ کہ آپ دھمکیاں دیں اور ایک دوسرے پہ گولیاں چلائیں۔ اگر یہ دونوں طرف یہ رویہ ہے تو یہ رویہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا، یہ رویہ اچھا نہیں ہوگا، یہ رویہ جمہوریت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، یہ رویہ سیاست کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور تصادم سے گریز کرنا چاہیے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی نے آج اس حوالے سے کچھ گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور حالانکہ جتنے لوگوں نے جو باتیں کی ہیں کہ وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے جو بات کی پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی تو سوری ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو ابھی ہم سے چلے آپ ان کی بات بتا دیں، ہاں اس جی، پہ تبصرہ تو کر شاہد لیتے ہیں۔ خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا کہ اب ان کو ایک طرح کے دن کو ہم تارے دکھا دیں گے، ہمارے بندے پورے ہیں، یہ دھمکیوں سے، دھونس دھاندلی سے جس طرح کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں ہمارا راستہ روک سکتے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے، آپ کو ان کا یہ دعویٰ ٹھیک لگتا ہے؟ بالکل ٹھیک لگتا ہے، اس لیے کہ دیکھیے بندے تو ان کے پورے ہو گئے۔ صحیح ہے۔ جب اپوزیشن کے بہت سے اراکین جو ہیں وہ ایک جگہ پہ ہیں، اس کے بعد جو حکومتی پارٹی سے منحرف ہوئے اراکین ہیں وہ کوئی 10 تو نہیں ہے، وہ زیادہ تعداد میں ہیں۔ جی ہاں، اپوزیشن کو ضرورت ہے 10 ووٹوں کی، جی ہاں، تو اب تو اپوزیشن کو کسی اتحادی جماعت کی بھی ضرورت نہیں اب تو رہی۔ 33-34 لوگوں کے ان نام پاس مارکیٹ اتنے میں پھر اراکین رہے آ گئے ہیں۔ ہاں ہیں، جی، اور اس میں سے 10-15 تو کھل کے سامنے آ گئے نا، بالکل بالکل۔ باقی ایسے بھی ہیں۔ ابھی تو اپوزیشن کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ 3 وفاقی وزراء بھی عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، اب چلیں وہ دعویٰ صحیح، یہ جو 10-15 بندے سامنے آ گئے ہیں یہ تو درست ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ان کے آڈیو ویڈیو پیغام آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم تو عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اچھا، یہ جو صدارتی ریفرنس دائر کرنے کے لیے جا رہی ہے گورنمنٹ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف، اس کا کیا بنے گا، کیا لگتا ہے؟ یہ ایک آرڈیننس میرا خیال ہے جاری کرنے کا سوچا جا رہا ہے کہ جو لوگ فلور کراسنگ کرنے کی کوشش کریں ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے، لیکن اس آرڈیننس کے جاری کرنے سے پہلے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی 3-4 روز 5 روز پہلے ہی سپریم کورٹ نے آرڈیننس پہ ایک فیصلہ جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے
یہ کوئی بہت ہنگامی صورتحال ہو تو اس وقت جاری کریں، یہ آرڈیننس کی مشین نہ لگائیں، یہ آرڈیننس کھیلنا بند کر دیں. اچھا شیخ رشید صاحب نے کچھ گفتگو کی، آپ نے جیسے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ شیخ رشید صاحب نے ایک دن پہلے کہا میں نے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا ہے ختم کر دیں سندھ حکومت کو، گورنر راج لگا دیں، لیکن آج انہوں نے کہا نہیں کوئی گورنر راج نہیں لگایا جا رہا. لگتا ہے گورنمنٹ خود اپنی پالیسیوں میں کنفیوز ہے. شیخ رشید صاحب نے کیا کہا، کس الفاظ میں کہا، آپ کو سناتے ہیں. ہم نے آئین کے آرٹیکل 232 سے لے کے 237 تک میری یہ رائے تھی، اور میں نے آپ کو بتایا یہ میری ذاتی رائے تھی، کہ جو کچھ سندھ گورنر ہاؤس میں ہو رہا ہے، جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، جو لین دین ہو رہا ہے، جو ممبروں کو وہاں رکھا جا رہا ہے، تو میں ایمرجنسی اور گورنر راج سندھ میں لگانے کا حامی تھا. آج میں نے سمری پرائم منسٹر صاحب کو پیش کی، لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، ابھی بڑے دن ہیں. اور مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ حالات جو ہیں جتنے ایک دو روز پہلے تلخی پہ پہنچ گئے تھے وہ کچھ بہتری کی طرف آ رہے ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے لوگ 9 ہیں 12 ہیں، وہ اپنے علاقوں سے بھی پوچھیں، اپنے گھروں سے بھی پوچھیں، اور میں ان سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ واپس آ جائے. جی کل تو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کہیں گیا ہی نہیں ہے، ہمارے نمبر پورے ہیں. آج بہرحال وہ مان رہے ہیں کہ 9 ہیں یا 12 ہیں، وہ واپس آ جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنر راج والی سمری جو میری ہے وہ منظور نہیں ہوئی. یہ نہ بھی مانے تو اب تو زور سے منوائے گئے ہیں نا. جب منحرف اراکین کے انٹرویوز آ جائیں میڈیا پر، جی ہاں، ان کی فوٹیج آ جائے تو پھر تو کیا ہو سکتا ہے، پھر ماننا پڑتا ہے. باقی جو گورنر راج والی بات کی ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے. گورنر راج کے لیے 18ویں ترمیم کے بعد اسمبلیوں سے قراردادیں ہونا ضروری ہیں. بالکل صحیح ہے جی. یہ خواہشیں جو ہیں وہ ظاہر ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہش تو تھی شیخ رشید صاحب کے کہ گورنر راج لگا دیا جائے، لیکن کیا کیجئے ملک کے کچھ قوانین جو ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور اس لیے مجبوراً پھر ایسا کیا نہیں جا سکتا. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے، اور جیسا کہ ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں کہ کنگڈم ویلی نام کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہے، وہ اسلام آباد میں بالکل نہیں ہے. اور ایک خط لکھا گیا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف سے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد نے مظہر برلا صاحب ایک خط لکھا ہے. لکھا کسے ہے؟ دا ڈائریکٹر سائبر کرائم فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسی اسلام آباد FIA کو. خط کیا ہے؟ موسٹ امیڈیٹ بائی اسپیشل میسنجر. اچھا، بڑا موسٹ امیڈیٹ، فوری ایکشن لیا جائے. خط لکھا گیا ہے 6/1/2022 کو، اور خط کا حوالہ نمبر ہے 113HCG 2022-20. کیا ہے؟ ایکشن اگینسٹ کنگڈم ویلی. ہم بار بار لوگوں کو کہتے ہیں کہ کنگڈم ویلی اسلام آباد میں نہیں ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے پلیز ریفر ٹو دا سبجیکٹ نوٹڈ ابو. It has been brought to the notice to the office of that the Kingdom Valley is not suited in Islam Abad. نمبر 1 کہ کنگڈم ویلی اسلام آباد میں نہیں ہے. یہی بات ہم بار بار اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کے نام پر لٹ مت جانا، یہ اسلام آباد میں نہیں ہے. پھر آگے کہہ رہے ہیں not approved by CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد. یہی ہم بات بار بار کر رہے ہیں کہ یہ CDA سے اپرووڈ نہیں ہے. نمبر 3 Allied Housing Society is misleading the prospective clients, customers. کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، اپنے کلائنٹس کو اور کسٹمرز کو گمراہ کر رہی ہے. یہ بھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے خط میں تیسرا پوائنٹ یہی لکھا ہے. چوتھا پوائنٹ بائی ایڈورٹائزنگ فالس انفارمیشن اینڈ اپلوڈنگ پیمفلٹس. کا یہ کاپی انکلوز ظاہر ہے، جب لیٹر لکھا گیا تو اس کے ساتھ یہ تھی آن سوشل میڈیا. کہ یہی ہم بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ان سے بچیں. اور آگے لکھتے ہیں آلسو دے آر یوزنگ پکچر آف آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان فار دیئر کمرشل گینز. کہ اپنے کمرشل گینز کے لیے وزیر اعظم پاکستان، عزت مآب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی تصویر کو استعمال کر رہے ہیں. پھر
the act of above mentioned society is unlawful. It is therefore requested that the matter may be taken on priority basis and necessary legal proceedings may also be initiated against the owners of the above mentioned society. 6/1/22 को लिखा गया है FIA के डायरेक्टर साइबर को खत, साइबर क्राइम को, और अभी तक अच्छा मुझे ये बताएं, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तो लिखा है फौरी तौर पर एक्शन किया जाए। जी 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 2.5 महीने हो गए हैं, जी 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 जी। तो कोई फाइल हिली जुली नहीं। नहीं, फाइल नहीं हिली, कहते हैं फाइल पे कोई भारी पत्थर पड़ गया है। तो जाहिर है कि जब भारी पत्थर पड़ जाए तो फिर हिलना मुश्किल हो जाती है। और यही वो साइबर क्राइम है जिसमें इस्लामाबाद के कोई 7 से 9 हज़ार केस पेंडिंग पड़े हैं और मुल्क भर के कोई 80-90 हज़ार के पेंडिंग केस अब पड़े। ये है कि ये है केस पब्लिक इंटरेस्ट का। जी हाँ एक तो FIA हुकाम से हमारी गुजारिश है जी कि जनाब इस पे एक्शन लें। ये किसी आम आदमी ने खत नहीं लिखा आपको, जी 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 ये इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखा है, राना वकास साहब ने। जी हाँ जी जी। और मैं क्लोजिंग की तरफ प्रोग्राम हमने के जाना तवज्जो है। से हाँ जी इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को भी दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब आप भी इस लेटर पे जो एक्शन नहीं हुआ इनको दोबारा रिमाइंडर दें, क्यों एक्शन नहीं हुआ, ऐसा ही है। क्यों पब्लिक का पैसा लूटा गया। ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। सही है। और ये जो अदारे हैं FIA, नैब और एंटी करप्शन, ये किधर सोए हैं? ये किधर सोए हैं? और इसके बावजूद ये लोग ये कर रहे हैं, इनका असल कारनामा ये है, लेकिन ये लोगों को गुमराह करने के लिए इन्हें KPL खरीद लिया है जांबाज के नाम से। कश्मीर प्रीमियर लीग को जम्मू जांबाज के नाम से टीम खरीद लिया वहाँ, और ये अब क्रिकेट की तबाही की तरफ भी चले गए हैं। पैसा आ गया, अब जो दिल है वो करें। सुना है शाहीन अफरीदी के भाई रियाज अफरीदी से मिलके ओ ये ब्लैक मनी को वाइट करेंगे ना अच्छा 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 क्रिकेट के नाम पे। अच्छा, ब्लैक मनी को वाइट करने का ये तरीका है। और ऊपर से कश्मीर का नाम भी चढ़ा ऊपर से लेंगे, कश्मीर का नाम इस्तेमाल कर जैसे रहे हैं। पहले वजीर आजम की तस्वीर लगा रहे हैं। जी 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 जी। ये देखिए जी, इस तरह की सूरत हाल है कि ये लोग पहले वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते रहे, अब कश्मीर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और कश्मीर हमारे लिए क्या है, हमारी शाहरग है। लेकिन अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए और अपने पैसे पे और अपनी ब्लैक मनी को पर पर्दा डालने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। बदकिस्मती ये है कि यहाँ हम सदा सहरा में जो है वो कर रहे हैं, हम अजान बुलंद करते रहेंगे जब तक ये लोग एक्शन नहीं लेते। हम यकीनन आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारा फरीज़ा है कि अपने लोगों को लुटने से बचाएं। क्यों कि इनका फोकस जो है बहुत ही गरीब और निचले तबके के लोग हैं, ये उनसे पैसा बटोर रहे हैं। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।